پیارے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نارتھ کوریا کے کم جونگ نے مسلمانوں کو لے کر کیا بڑا فیصلہ لیا ہے، اسلام اور قرآن کو لے کر کم جونگ نے کیا کہا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو قرآن شریف کا ایک ایسا کرشمہ بھی بتائیں گے جس کو سن کر آپ بھی یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ بھی ایک مسلمان ہیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی اسلام کو سپر پاور مانتے ہیں تو دل سے ویڈیو کو لائک ضرور کر دے۔ دوستو، نارتھ کوریا پوری دنیا میں ایک ایسا دیش ہے جو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایسے نیم ہیں جن کا پالن نہ کرنے پر یہاں کے ناگرک کو سیدھی موت کی سزا دی جاتی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کم جونگ نارتھ کوریا کا ایک تاناشاہ لیڈر ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ نارتھ کوریا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کم جونگ کی پرمیشن سے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ نارتھ کوریا میں کم جونگ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتائیں گے کہ نارتھ کوریا میں 2015 میں کتنے مسلمان تھے اور آج وہاں پر کتنے مسلمان ہیں، اور کم جونگ نے مسلمانوں کو لے کر کیا فیصلے لیے ہیں کہ 2015 میں نارتھ کوریا کی کل آبادی 2,55,00,000 تھی، جن میں صرف 3,000 ہی مسلمان تھے، جو آج بڑھ کر 30,000 ہو گئے۔ دوستو، اس سے پہلے جب بھی نارتھ کوریا کی مسجد میں اذان ہوتی تھی تو اذان کی آواز صرف مسجد کے اندر ہی رہتی تھی، یعنی کہ مسجد میں لگے ساؤنڈ مسجد تک ہی سیمت تھے۔ لیکن دوستو، حال ہی میں کم جونگ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب نارتھ کوریا میں بھی مسجدوں کے اوپر لاؤڈ اسپیکر لگائے جا سکیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ نارتھ کوریا کے سپریم کورٹ نے بھی مسجدوں کے اوپر مائک لگانے کی پرمیشن دے دی ہے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نارتھ کوریا میں اتنا بدلاؤ کیسے ہو گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ جب سے نارتھ کوریا میں یہ ایک کرشمہ ہوا تب سے کم جونگ نے مسلمانوں کے ہت میں کام کرنا شروع کر دیا، ایسا کرشمہ جسے دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ مسلمان ہو گئے۔ دوستو، نارتھ کوریا کے ایک ہاسپٹل میں 2 عورتوں کی نارمل ڈیلیوری ہوئی، ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی۔ اب اس ہاسپٹل کا سسٹم یہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کی کلائی پر اس کی ماں کے نام کا اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا، لیکن اس دن یہ ہوا کہ وہاں پر جو نرس موجود تھی وہ بچے کی کلائی پر اسٹیکر لگانا بھول گئی اور دونوں بچے مکس ہو گئے۔ اب یہ پتہ کرنا مشکل تھا کہ لڑکا کس عورت کو ہوا اور لڑکی کس عورت کو۔ اب اس ہاسپٹل کے سبھی ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھائے، اور پھر وہ پاس کے ہی ایک ڈاکٹر کے پاس گئے جو ایران کے رہنے والا ایک مسلم ڈاکٹر تھا۔ وہ اسے کہنے لگے کہ تم تو کہتے تھے کہ قرآن شریف میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے، تو اب ہمیں بتاؤ کہ اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا، یعنی کہ کیسے پتا چلے گا کہ کس عورت کی بیٹی ہے اور کس عورت کا بیٹا۔ یہ سن کر وہ مسلم ڈاکٹر کہنے لگا، بے شک قرآن شریف میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور اس مسئلے کا حل بھی بتاؤں گا۔ اس ڈاکٹر نے بڑے بڑے عالموں کو فون کیا اور پوچھنے لگا کہ اس مسئلے کا قرآن میں کیا حل ہے۔ ان عالموں نے کہا، بے شک قرآن شریف میں اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن شریف میں سورہ یونس کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے سے اس مسئلے کا حل ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرد کی حصہ داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے 2 گنا ہوتا ہے، یعنی کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا وہی عورت لڑکے کی ماں ہوگی۔ پیارے دوستو، اس مسلم ڈاکٹر نے قرآن شریف کی اس آیت کے بارے میں بتایا اور مطلب بھی سمجھایا۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن شریف کی اس آیت کے حساب سے ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا۔ جب ان عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا
تو دوسرے والی عورت کے دودھ کا وزن پہلے والی عورت کے دودھ کے وزن سے زیادہ تھا۔ اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکے کی ماں کون سی عورت ہے اور لڑکی کی کون سی۔ بے شک دوستو، قرآن شریف میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس بات کو ہاسپٹل کے سبھی ڈاکٹر مان گئے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔